السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت نے ہم سب کو رمضان المبارک کا ایک پاکیزہ مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی قدر دانی نصیب فرمائے۔ لہٰذا آج ہم روزے سے متعلق، اس کے فضائل اور مسائل سے متعلق کچھ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ روزہ کہتے کس کو ہے۔ اصل میں روزہ یہ فارسی لفظ ہے، عربی لفظ نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر جہاں روزے کا ذکر ہوا ہے اسے صوم کہا گیا ہے۔ جیسے میں نے ابھی تلاوت کی آیت کی، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ صیام یہ صوم کی جمع ہے، یعنی ایک روزے کو صوم کہیں گے اور 2 سے زائد یعنی 3 روزے کو یا 3 سے زائد روزوں کو صیام کہیں گے۔ لہٰذا روزہ کہنا یہ فارسی کے اعتبار سے صحیح ہوگا، یہ عربی لفظ نہیں ہے، عربی لفظ صوم ہوگا۔ بہرحال اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر روزے کا مقصد بیان کیا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے ہم پر فرض ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ہم کو پچھلی امتوں کی یاد دلائی کہ تم سے پہلے بھی روزے فرض کیے گئے تھے، اور تم پر بھی روزے فرض کرنے کا مقصد اور تم سے پہلے والوں پر بھی روزے فرض کرنے کا مقصد یہ بہت بڑا مقصد ہے۔ لعلکم تتقون فرمایا، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ کیونکہ دوستو، اللہ رب العزت نے انسان ہونے کے ناطے ہمارے اندر بہت ساری خوبیاں بھی رکھی ہے اور بہت ساری کمیاں بھی رکھی ہیں۔ اگر ہم اپنی کمیوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیں تو کمیاں اتنی بڑھ جائیں گی اور اتنی بڑھ جاتی ہے کہ انسانیت سے نکل کر حیوانیت کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو ہمارے اندر کمیاں رکھی ہیں، ان کمیوں کی تلافی کے لیے ہم کو تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی پرہیز اختیار کرنا۔ جیسے کوئی آدمی بیمار ہے تو دوا اس کے لیے اس وقت نفع بخش ہو سکتی ہے جب وہ اپنی بیماری میں پرہیز بھی کرے۔ کوئی شخص پرہیز نہ کرے، صرف دوا پر بھروسہ کر لے، تو اس کے اچھے ہونے کے، شفا یاب ہونے کے امکانات کم سے کم تر ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا تقویٰ کہتے ہیں پرہیز کرنے کو، یعنی گناہوں سے بچنے کو۔ اور روزے کا مفہوم اگر ہم دیکھیں، صوم کا مفہوم اگر ہم دیکھیں تو لغت میں، ڈکشنری میں صوم کہتے ہیں روکنے کو، اور اصطلاح میں یعنی شریعت میں صوم کہتے ہیں اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے اور کھانے پینے سے روکے رکھنا۔ کب سے کب تک؟ فرمایا رمضان المبارک میں صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ بہرحال تو ہم نے روزے کا مطلب سمجھ لیا کہ روزہ ہے کیا، اور اللہ رب العزت نے اس کو کیوں فرض کیا ہے ہم پر، تاکہ ہم متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ رمضان میں ہم حلال چیزوں کو چھوڑ دیں۔ کھانا پینا حلال ہے، لیکن رمضان میں ہم نے اس حلال چیز کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح بیوی سے ملاقات کرنا یہ حلال ہے، لیکن ہم نے رمضان میں روزے کی حالت میں اس کو اللہ کے حکم کی وجہ سے چھوڑ دیا، تو اللہ رب العزت رمضان کے بعد ہم کو حرام چیزوں سے بچائیں گے۔ رمضان میں حلال چھوڑیں گے، غیر رمضان میں اللہ رب العزت اس بات کی توفیق دیں گے کہ ہم حرام سے بچ جائیں۔ اسی کی مشق ہے کہ زندگی بھر ہم کو اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رکے رہنا ہے، اپنے نفسانی خواہشات کو روکنا ہے۔ لہٰذا روزے کی اہمیت اللہ رب العزت کے نزدیک بہت اونچی ہے۔ اسی لیے مسلم شریف کی روایت
میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کو یعنی ہم سب کو اللہ رب العزت ہر اچھے عمل کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا کر کے دیتے ہیں۔ یعنی ہم ایک عمل کرتے تو اللہ رب العزت اس کو اپنے رجسٹر میں 10 گنا لکھ دیتے ہیں، اور اگر ہمارے اعمال بہت حسن کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ہو تو اس کا اجر و ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی ہم نے مثال کے طور پر ایک رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی، تو ہم کو اللہ رب العزت 1400 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب دے سکتا ہے، وہ ہمارے اخلاص پر، ہمارے خشوع و خضوع پر ہے۔ تو فرمایا کہ ہر اچھے عمل کا بدلہ 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا کر ملتا ہے، لیکن روزہ ایسا عمل ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ روزہ میرے بندے کی طرف سے میرے لیے ایک تحفہ ہے، میرے لیے عطیہ ہے، لہٰذا اس کا ثواب میں اپنی مرضی کے حساب سے دوں گا۔ یہ 10 گنا اور 700 گنا والا بڑا چڑھا کر والا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت اس کو اپنی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں کہ میں میری مرضی کے مطابق روزے کا ثواب بڑھا کر دوں گا۔ اب اللہ رب العزت کتنا بڑھا کر دیں گے، اپنی شائن شان دیں گے، اس کا ہم اندازہ دوستو نہیں لگا سکتے۔ بہرحال یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور 2763 اس کا نمبر ہے، لہٰذا ہم اس شوق سے روزہ رکھیں کہ اللہ رب العزت اس کا ثواب، اس کا بدلہ خود دینے والے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 723، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیتا ہے بغیر کسی عذر کے، رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیتا ہے اور پھر اس کے بدلے میں اس کو احساس ہو گیا عمر بھر روزہ رکھتا ہے، تو وہ عمر بھر کے روزے اس رمضان کے ایک روزے کی تلافی نہیں کر سکتے۔ تو اتنا اہم روزہ ہے دوستو رمضان المبارک کا، لہٰذا ہم اس کو ہر حال میں رکھنے کی اور اجر و ثواب کی امید کے ساتھ رکھنے کی کوشش اور فکر کرنے والے بن جائیں۔ بہرحال اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مختلف اعمال والوں کو مختلف دروازوں سے داخلے کے لیے اللہ رب العزت نے ان کے اکرام کے لیے، اعزاز کے لیے دروازے بنائے ہیں، لہٰذا ایک دروازہ خاص جس دروازے کا نام ہے باب الریان، یہ اللہ رب العزت نے روزے داروں کے لیے رکھا ہے۔ روزے دار اس دروازے سے داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو پائے گا۔ تو یہ روزے کی اہمیت کے لیے ہے۔ اب روزے کی اہمیت اتنی کیوں ہے، میں نے پہلے بتایا کہ اس کے ذریعے اللہ رب العزت ہم سب کو تقویٰ نصیب فرمائیں گے۔ بہرحال اس کی ہم فکر کریں، کوشش کریں، جو بچے سمجھدار ہیں انہیں بھی ابھی سے روزہ رکھنے کی عادت دلوائیں تاکہ آگے چل کے ان کے لیے آسانی ہو جائے، گرمی سے پیاس سے نہ ڈرے دوستو۔ اور اب الحمدللہ ہمارے لیے اور آسان ہے اس سال روزے رکھنا، اس لیے کہ ہم کو تو کوئی فی الحال کام ہے نہیں، ہم کو صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، روزے رکھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، خوب اللہ کو راضی کرنا ہے دوستو۔ یہ بہت اچھا ہم کو موقع ملا ہے۔ بہرحال روزہ فرض ہے، ویسے روزے کے اندر بھی کچھ چیزیں فرض ہیں۔ تو ایک تو روزے کا فرض یہ ہے کہ ہم روزے کی نیت کریں۔ تو کل نیت کی بات آئی تھی کہ رمضان کا روزہ ہے تو رات ہی سے اس کی نیت کرنا چاہیے۔ شوافی کے نزدیک تو رات ہی کے وقت اس کی نیت کرنا ضروری ہے، احناف کے نزدیک رات ہی کے وقت رمضان المبارک کے روزے کی نیت کرنا افضل ہے، لہٰذا بعد میں بھی کر لیں، ضحوہ کبریٰ سے پہلے تو روزہ شمار ہو جائے گا، لیکن افضل یہ ہے کہ رات ہی کے وقت اس کی نیت کرے کہ میں انشاءاللہ کل روزہ رکھنے والا ہوں۔ زبان سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دل کا ارادہ، اسی کا نام نیت ہے۔ دوسرا روزے کا فرض یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور نفسانی خواہش سے روکے رکھنا، بیوی سے صحبت وغیرہ کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ روزے کے فرائض میں سے ہے۔ بہرحال اب ہم اس بات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں اور چونکہ یہ سال میں ایک بار آتا ہے تو اکثر لوگ کنفیوز بھی ہوتے ہیں
بہت سارے مسائل میں کہ ان چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، تو ہزار منہ ہزار باتیں ہوتی ہے. کوئی بغیر علم کے کہہ دیتا بھائی اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس پہ لوگ عمل کرتے ٹینشن میں آ جاتے ہیں. کوئی کہتا نہیں ٹوٹتا. تو اللہ رب العزت نے دوستو ہمارے لیے ہر زمانے کے اندر علماء کا انتظام کیا ہے جو ہماری صحیح رہبری فرماتے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک فرماتے رہیں گے. لہٰذا ہم اس بات کی فکر کریں کہ مسائل کو جان کر روزہ رکھے اور روزے کے اندر اس کی بات نہ سنیں بلکہ اپنے علماء کی طرف متوجہ ہو. تو اب میں یہ بتاؤں گا کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے. تو سب سے پہلی چیز روزہ توڑنے والی جو ہے ہم سب جانتے ہیں جان بوجھ کر کھانا پینا. اگر کوئی شخص جان کر روزہ ہے کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ بات تو ہم سب کو پتہ ہے. اگر کوئی بھولے سے کھاتا پیتا ہے، جیسے ہمیں روزانہ کی عادت ہوتی ہے فریج کھول کر پانی پی لیتے ہیں، فریج کھول کر کوئی چیز نکال کے کھا لیتے ہیں، ڈبہ کھول کر بسکٹ کھا لیتے ہیں. اگر واقعی ہمارے بالکل ذہن میں نہیں تھا کہ ہمارا روزہ ہے اور جس طرح سے ہماری روزانہ کی روٹین ہے یہ کھا لیا وہ کھا لیا، اچانک میں ہم نے کچھ کھا لیا، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ روزہ ہے، مطلب یاد نہیں تھا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں جان کر کہ میرا روزہ ہے اس کے باوجود میں کھا رہا ہوں تو اس طرح میرا روزہ ٹوٹ جائے گا. بہرحال دوسری چیز یہ ہے کہ کان، ناک یا شرمگاہ وغیرہ میں دوا ڈالنا، ناک کے اندر دوا ڈالنا یا پھر کان کے اندر دوا ڈالنا یا شرمگاہ کے اندر دوا ڈالنا جس سے وہ دوا اندر چلی جاتی ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے، آنکھوں میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں. آنکھوں میں سرما لگائے یا آنکھوں میں دوائی ڈالی، اگرچہ اس کا اثر حلق تک پہنچتا ہو لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے. آنکھوں میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح سر اور پیٹ کے زخم میں دوا لگانے سے اندر چلی جائے. سر کے اندر اتنا گہرا زخم لگ گیا کہ بالکل آر پار ہو گیا، بہت زیادہ گہرا زخم ہے، اس کے اندر ہم نے دوا ڈالی اور وہ اندر چلی گئی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر سر پر معمولی کوئی چیز لگی ہوئی ہے اس پہ مرہم وغیرہ لگا دیا، اندر جانے کا کوئی امکان نہیں ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح پیٹ کے اندر کھڈا ہو گیا، بالکل کوئی زخم لگ گیا، اس سے ہم نے دوا لگائی اور اندر چلی گئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر پیٹ کے اوپر چمڑی وغیرہ نکلی ہے، کوئی خراش آئی ہے تو اس پر مرہم وغیرہ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اندر چلے گئی وہ دوا وغیرہ تو روزہ ٹوٹ جائے گا. بہرحال عمدن قے کرنا، جان بوجھ کر الٹی کرنا. بعض لوگوں کو سحری زیادہ ہو جاتی ہے، پھر 10 بجے عجیب ان کو محسوس ہونے لگتا ہے تو الٹی کرتے ہیں، قے کرتے ہیں. تو اس سے عمدن کرنے سے، جان بوجھ کر الٹی کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر خود بخود ہو گئی اور خود بخود ہونے کے بعد اس کا کچھ حصہ اندر واپس نہیں چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لہٰذا اس بات کی ہم فکر کریں کہ سحری لمٹ میں کریں. نمبر 5 عمدن جمع کرنا. کوئی شخص جان بوجھ کر اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتا ہے تو اس کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. البتہ بھول چک سے ہو گیا، یعنی اس کو پتہ نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے، وہی میں نے فریج والی بات بتایا، اچانک میں اس نے کھا لیا. اگر ویسا مسئلہ ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن جان کر کیا ہے تو ٹوٹ جائے گا. استمنا یعنی منی کو خارج کرنا. کوئی شخص جان بوجھ کر اپنا منی خارج کرتا ہے ہاتھوں کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے تو اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. البتہ کوئی سویا ہوا شخص ہے، اسے احتلام ہو جائے خواب میں، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. خود بخود احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جان بوجھ کر اگر کوئی اپنی منی کو خارج کرتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اور پھر آگے ہے حیض نفاس کا شروع ہو جانا. کوئی عورت ہے اس کے پیریڈز آ گئے روزے کے درمیان میں تو اس کا روزہ فوراً ٹوٹ جائے گا. لیکن قاعدہ یہ ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹنے پر بھی وہ شام تک کچھ کھائے گی اور پی گی نہیں، بلکہ روزے داروں کی طرح ہی وہ بیہیو کرے گی، روزے داروں کی طرح وہ رہے گی. کچھ کھانا پینا اس کے لیے منع ہے. البتہ اس کا روزہ شمار نہیں ہوگا، اس کو بعد میں قضا کرنی ہوگی، لیکن شام تک روزے داروں کی وہ نقل کرے گی. بہرحال ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر کوئی اسلام سے پھر گیا تو اس کا بھی روزے کی حالت میں اسلام سے پھر گیا تو اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اب آگے کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ تو ہماری بات گزر چکی، بھول کر کھانے پینے سے، جمع کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا.
इसी तरह अपना थूक मुंह के मुंह में निगल जाना। बाज़ लोग ये समझते कि अगर थूक भी अंदर चला गया तो रोज़ा टूट जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इसलिए अक्खा दिन वो थूकते रहते हैं, जिधर बैठे उधर थूकते हैं, तो ये मुनासिब नहीं है दोस्तों। हमारा जो हलक है, हमारा जो थूक है वो खुद अंदर चले जाए तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता जमा करके पूरा फिर उसको निकलना कि प्यास बुझ जाए वो मुनासिब नहीं है, लेकिन खुद ब खुद थूक हमारा अंदर जाने वाला है, वो एक महाल चीज़ है, उससे बचना, हमारा रोज़ा उससे नहीं टूटेगा। इसी तरह मिसवाक करने से भी रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता शवाफ़ी के नज़दीक ज़वाल के बाद मिसवाक करना ये मकरूह है, क्योंकि मुस्लिम शरीफ की रिवायत के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रोज़ेदार की मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा कीमती है, मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा है। इसलिए इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद है हम उसको ज़ाइल कैसे करें। लिहाजा शवाफ़ी के नज़दीक ज़वाल के बाद मिसवाक करना मकरूह है। अहनाफ के नज़दीक कोई मसला नहीं, पूरा दिन इफ्तारी तक मिसवाक कर सकते हैं। अलबत्ता इस बात का ध्यान रखना है कि मिसवाक के ज़र्रात जो होते हैं वो अंदर ना जाने पाए। और इत्र लगाना, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर भी इत्र लगाने को रोज़ेदार के लिए मकरूह करार देते हैं कि नापसंदीदा अमल है। मुंह, पेट, आँख, तमाम चीज़ों को रोज़ा रखवाया इसने कि कोई चीज़ गलत बोलेगा भी नहीं, गलत देखेगा भी नहीं, तो फिर नाक का क्या कसूर है। तो इसलिए जो है नाक की ख्वाहिशात से भी रुकना है। लिहाजा अहनाफ के नज़दीक कोई मसला नहीं, इत्र लगा सकते हैं, शवाफ़ी भी लगा सकते हैं इत्र वगैरह, लेकिन ऐसा करना रोज़े की हालत में नापसंदीदा अमल है। अलबत्ता रोज़ा हो जाएगा। इसी तरह सुरमा लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। वज़ू में कुल्ली करते वक्त बग़ैर इरादे के हलक में पानी उतर जाए। अगर कोई शख्स वज़ू कर रहा है और बग़ैर इरादे के उसके हलक में पानी उतर गया तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। अलबत्ता बाज़ लोग ऐसे हैं कि वज़ू करने बैठते हैं और बिल्कुल इतनी बार कुल्ली करते रहते किसी तरह थोड़ा सा अंदर चले जाए, तो अगर 3 बार से ऊपर कुल्ली किया और पानी हलक के नीचे चला गया तो उससे उसका रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह रोज़े की हालत में गरारा नहीं करना है, गरारा करने से भी पानी अंदर चला जाता है, उससे भी रोज़ा टूट जाता है। बहरहाल इत्तेफाकिया तौर पर कोई एक मरतबा कुल्ली कर ले और उसके हलक में पानी चला जाए अचानक तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह इंजेक्शन लगवाना, बाज़ लोग रोज़े की हालत में अचानक में बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर कहता है भाई इंजेक्शन लगाना पड़ेगा अगर फ़ौरन कुछ आराम चाहिए तो इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता। इंजेक्शन रोज़े की हालत में बिला झिझक लगा सकते हैं, किसी की बात में ना आए। बात लोग कहते हैं इंजेक्शन लगाने से रोज़ा टूट जाता है, बिल्कुल ऐसा नहीं। किसी भी इमाम के नज़दीक ये नहीं है कि इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा टूटता है। सबके नज़दीक इंजेक्शन लगवाना जायज़ है, इससे रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह आप दिन भर सोते रहना, बाद लोग दिन भर सोते रहते तो बोले क्या फ़ायदा, रोज़ा हुआ ही नहीं, तेरा पूरा दिन सोया हुआ है। तो ऐसा भी नहीं है, सो सकते हैं, लेकिन अलबत्ता फ़राइज़ की पाबंदी करें, नमाज़ों की पाबंदी करें, तिलावत की पाबंदी करें, और फिर अगर सोते रहना तो कोई मसला नहीं है। इन तमाम चीज़ों के साथ में कोई हरज नहीं है। लिहाजा आज हमने रोज़े के फ़राइज़, रोज़े को तोड़ने वाली चीज़ें और रोज़ा किन चीज़ों से नहीं टूटता, ये तमाम चीज़ों को हमने सुन लिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर इसके बावजूद किसी के दिल में कोई सवाल है तो वो हमारी ईमेल एड्रेस पे सवाल भेज सकता है, या फिर वीडियो जब अपलोड हो जाएगा उसके अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर भी वो अपना सवाल लिख सकता है, इंशाअल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने सुनने पर अमल की तौफ़ीक़